ایمیزون برساتی جنگل کے مرکز میں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے ایک غیر معمولی دریافت کی جس نے دنیا کی تخلیق کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک بڑے قدیم کنکال کا پتہ لگانا جو اس کی کھوپڑی سے سینگ نما ڈھانچے کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ کھدائی کی جگہ کے اندر پائی جانے والی اس دریافت نے زندگیوں، عقائد اور ممکنہ طور پر قدیم ثقافتوں کی افسانوی تشریحات کے بارے میں تحقیقات کی نئی رائیں کھول دی ہیں جو کبھی اس خطے میں آباد تھیں۔ کنکال مٹی کی تہوں میں دریافت کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانا ہو سکتا ہے، جس کی جسامت ایک اوس انسان سے کہیں زیادہ ہے، جس کی ہڈیوں پر وقت کے نشانات اور عناصر کی پیمائش ہوتی ہے۔ سینگ نما ڈھانچے جو کھوپڑی سے متوازی طور پر ابھرتے ہیں اسرار کی ایک پرت کو شامل کرتے ہیں جس نے سائنسی اور ثقافتی دونوں طرح کی سازشوں کو ہوا دی ہے۔ اگرچہ کچھ محققین کا قیاس ہے کہ اس نمو کو منفرد جنیاتی خصائص یا ماحولیاتی عوامل سے جوڑا جا سکتا ہے جنہوں نے اس قدیم آبادی کو متاثر کیا۔ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ ڈھانچے کسی نہ کسی رسمی تبدیلی یا رہائش کی نمائندگی کر سکتے ہیں جو کہ سر کی شکل یا جسم کی دیگر تبدیلیوں کے مترادف ہیں جو مختلف مقامی آبادیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایمیزون کے گھنے مرطوب حالات میں کام کرنا ماہرین آثار قدیمہ کے لیے منفرد چیلنجز پیش کرتا ہے۔ سائٹ کو عناصر سے احتیاط سے محفوظ کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے خصوصی آلات اور تکنیکوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نازک باقیات کو مزید خراب ہونے سے روکا جا سکے۔ کھدائی کرنے والی ٹیم نے کنکال کے ارد گرد سے زمین کی تہہ کو آہستہ سے ہٹانے کے لیے برش، رولرز اور یہاں تک کہ چھوٹے آلات جو بیرونی کھدائی کے مقابلے لیبارٹریوں میں زیادہ عام طور پر پائے جاتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ کام کیا ہے۔ کھدائی کی ہر تفصیل کو دستاویزاتی شکل دی گئی ہے جس میں تصاویر، پیمائش اور مٹی کے نمونے جمع کیے گئے ہیں تاکہ اس قابل ذکر تلاش کے تنازع کو سمجھ سکیں۔ اس دریافت نے امیروں کی طرف بھی متوجہ منزل کرائی ہے، لیکن اکثر ایمیزون بیسن کی تاریخ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اگرچہ اکثر بنیادی طور پر حیاتیاتی تنوع اور قدرتی وسائل کے حوالے سے سوچا جاتا ہے۔ ایمیزون متعدد قدیم ثقافتوں کا گھر رہا ہے جن میں سے کچھ نے یورپی رابطے سے بہت پہلے پیچیدہ معاشرے تیار کیے ہوں گے۔ حالیہ دہائیوں میں آثار قدیمہ کی دریافتیں بشمول قدیم سڑکیں، ٹیلے اور بڑی بستیوں کے نشانات یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس خطے نے وسیع انسانی رہائش کی حمایت کی۔ سماجی اور ثقافتی نظاموں کو برساتی ماحول کے منفرد تقاضوں کے مطابق ڈھال لیا گیا۔ اس حالیہ دریافت سے ثبوت میں اضافہ ہوا ہے کہ ایمیزون کوئی الگ تھلگ جنگل نہیں تھا بلکہ انسانی سرگرمیوں کا ایک متحرک خطہ تھا۔ اس سینگ والے کنکال کی دریافت ان قسم کے افسانوں، علامتوں یا عقائد کے نظام کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے جس نے ان قدیم لوگوں کی رہنمائی کی ہوگی۔ کیا سینگ کسی قابل احترام شخصیت، رہنما یا دشمن کی نشاندہی کر سکتے ہیں، یا کیا وہ طاقت، تحفظ یا روحانی تبدیلی سے وابستہ زیادہ عالمگیر علامت کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ سائنسدان فی الحال سائٹ سے لیے گئے نمونوں کا تجزیہ کر رہے ہیں، بشمول ہڈیوں کے ٹکڑے، ارد گرد کی مٹی اور نمونے کی کوئی باقیات جو کہ کنکال کے ساتھ دفن ہو سکتی ہے۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اور ڈی این اے تجزیہ جیسی جدید تکنیک جلد ہی اس فرد کی عمر، نسب اور صحت پر روشنی ڈال سکتی ہے۔ اگر نامیاتی مادے کو اچھی طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے تو اس شخص کی زندگی کے وقت، خوراک، طرز زندگی یا مخصوص ماحولیاتی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ جبکہ سائنسی مطالعہ ابھی جاری ہے، دریافت کی ثقافتی اہمیت نے پہلے ہی مقامی اور عالمی سطح پر لہریں پیدا کر دی ہیں۔ مقامی کمیونٹیز، خاص طور پر جن کا زمین سے گہرا روحانی تعلق ہے، اس نے تلاش میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور ایمیزون اور اس کے لوگوں کی تاریخ کے بارے میں جاری گفتگو میں اپنی آوازیں شامل کی ہیں۔ کنکال اگرچہ ابھی تک پوری طرح سے سمجھا نہیں گیا، عکاسی اور احترام کا ایک نقطہ بن گیا ہے۔
جو ماضی کے اسرار سے ایک ٹھوس ربط پیش کرتا ہے۔ آباء و اجداد کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جیسا کہ سائنسدان تجزیہ کی گہرائی میں جا رہے ہیں، دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے، چاہے ایک کنکال کی سینگ والی کھوپڑی، ایک نایاب جینیاتی خصلت، ثقافتی تبدیلی یا مکمل طور پر کچھ اور ثابت ہو۔ یہ تلاش ہمارے سیارے کے قدیم ترین مناظر میں دفن نامعلوم کہانیوں کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کھڑی ہے۔ ایمیزون میں کھدائی نہ صرف ہڈیوں کو ظاہر کرتی ہے بلکہ سطح کے بالکل نیچے چھپی ہوئی ماضی کی بازگشت بھی ہے۔